أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی. بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات ویورز. الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 23ویں 23rd سحری کی ٹرانسمیشن میں شہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ہم ویلکم کرنا چاہیں گے ہماری پوری ٹیم 24 نیوز HD کے ویورز کو, سٹی 42 کے ویورز کو, سٹی 41 کے ویورز کو اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز آپ کی بہت ہی پیاری فیڈ بیک آ رہی ہے, آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اور ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ اسی طرح شوق سے ہماری ٹرانسمیشنز کو دیکھا کریں اور ہمارے ساتھ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید اور امپروو کر سکیں. نو ڈاؤٹ اب تو لٹرلی آج سے ایک ہفتہ کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی, اللہ خیر کرے.
بٹ پھر بھی امپروومنٹ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جرنی جو ہے وہ آخری سانس تک چلتی رہتی ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے ہماری سوسائٹی میں ہم جن کو انگریزی میں کہتے ہیں سوشل ایولز ایگزسٹ کرتے ہیں, کچھ ایسے کام ہم کرتے ہیں یا ہمارے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت زیادہ گند یا پھوٹ پیدا ہوتی ہے. لالچ و حرص یہ دونوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں بہت ایشوز کریٹ کرتی ہیں. انسان کے اندر جب لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ آلموسٹ دیمک کی طرح, جس طرح دیمک گھر کو برباد کر دیتی ہے, اسی طرح یہ آپ کے سول کو, آپ کی روح کو جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے لالچ و حرص. اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, بھائیوں کو بہنوں سے بات چیت ختم کرتے ہوئے دیکھا ہے, رشتے ختم کرتے ہوئے دیکھا ہے, جبکہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ خون کے رشتے تو کبھی نہیں ختم ہوتے, لیکن لوگ بھائی بہنوں سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں, بچے ماں باپ سے جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں, جھگڑا کر پڑتے ہیں, جبکہ ہمیں یہ کہا گیا, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی. تو آج لالچ و حرص پہ بات کریں گے اور یہ انڈرسٹینڈ کریں گے ایگزیکٹلی کہ لالچ کیا ہے, حرص کیا ہے. اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے بجائے سیکھنے کے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے نکلتے ہیں, ایک بہت ہی بہترین سٹوری ٹیلر, اسکالر ان ہز اون رائٹ, اور بہت ہی بہترین آواز, مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت ہی خاص کرم کیا ہے ان کے اوپر ماشاءاللہ. پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھیا لالچ و حرص آج کا ٹاپک ہے. آپ کے تو پاس دور دور تک آپ کے مطلب قریب سے نہیں گزرا یہ والی بات, اللہ کا شکر ہے. اس کے باوجود اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, اور فقراء کا بیٹا ہوں, فقیروں کا بیٹا ہوں, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. نہیں بٹ فقیروں کے تو قریب سے نہیں گزرتی نا لالچ اور حرص, وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں, اپنی ڈیلنگ ہماری وہ زیادہ تر جو ہے نا معاملات یہی ہوتے ہیں لالچ اور حرص کے. جو کیسز آتے ہیں جو طلاقوں تک بات چلی جاتی ہے, اور جو آپ نے بات کی 100% یہی ہے کہ بہن بھائی کا دشمن ہوا ہے, اور جو ہے نا ماں باپ کا دنیا سے جانے کا انتظار. اللہ معافی دے, توبہ استغفار. آج ہم یہی دوپہر کو بات کر رہے تھے افطاری کی ٹرانسمیشن میں کل, کہ ماں جب چلی جاتی ہے نا دنیا سے, یا باپ, تو ایسے ہوتا ہے جیسے سر سے چھت اڑ جاتی ہے, اور وہ لوگ دیکھیے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جائیں اس دنیا سے تاکہ ہمیں ہمارا حصہ ملے. بھئی کون سا حصہ؟ ہائے ہائے, ماں باپ نہیں تو اس کے بغیر وہ حصہ جو جس کو تو جائیداد سمجھ رہا ہے, جو چھت سمجھ رہا ہے, اس کی کیا رونقیں رہ جائیں گی, اور تو کیا کرے گا وہ سب کچھ لے کے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ کاش کہ اس بات کی لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے, کہ ایک شخص کو انہوں نے کھڑا کیا گھوڑا دے کے کہ تو جو نا اس کا رکھوالی رکھ, میں نماز ادا کر لوں. جب باہر آئے تو دیکھا اس کی زین غائب تھی اور گھوڑا اکیلا تھا. اب وہ بازار گئے زین لینے کے لیے تو دیکھا وہی زین پڑی. تو انہوں نے کہا کتنے کی؟ انہوں نے کہا جی ابھی بھی ایک بندہ بیچ کے گیا 1.5 درہم کی, تو آپ 2 درہم لے لیں. اب مولا کائنات نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے میں 2 درہم دوں گا جو باہر آؤں گا, لیکن اس نے حرام کر کے کما لیے, حلال جو ہے اس نے صبر نہیں کیا. اور یہ چیزیں, اور یہ تو ہم پیدائش سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کے حصے کا آپ کو ملے گا ہی ملے گا, وہ جیسے تیسے بھی ملے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے, دیکھیں لالچ صرف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا, بے شک رب تعالیٰ کو خوش کرنے کا. اس دنیا سے ہم لوگوں کی دعائیں اور اپنے اعمال ہی لے کے جائیں گے, بے شک, ورنہ اسی حالت میں زمین میں جائیں گے جس حالت میں ہم ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں. ہم کچھ ایکسٹرا نہ لے کے جا سکتے ہیں. وہ کیا تھے جو جن کو ممیز ایجپشنز اپنی ٹومز میں کتنا کچھ ڈال کے جاتے تھے, کون سا وہ اگلی دنیا میں ساتھ لے گئے, وہیں کی وہیں ان کی ہڈیاں گل گئیں اور چیزیں وہیں کی وہیں رہ گئی. سب کچھ یہی رہ جانا. اور دنیا کو فتح کرنے والا وہ مجھے ذہن میں وہ نام جو جہنم تک آیا تھا, جس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ بائیں رکھنا بھائی جب میں مر جاؤں. تو بتائیے
کہ اچھا کئی دفعہ بہت اہم لوگ بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ کیا جو اس نے کہا کہ یہ کیوں تو ایسا چاہتا ہے, کہتا ہے کہ دنیا کو میں نے فتح کیا ہے, لیکن میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں لے کے الیگزینڈر دی گریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بولی. اچھا تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ اب دماغ میں پھنسا دیا نا آپ نے, سکندر اعظم. آج سکندر اعظم. تو یہ ساری باتیں کہ ہم دیکھیں کہ جو دیکھیں کہاں گیا فرعون, کہاں گیا جی. بہت سارے میں کہتا ہوں شہنشاہ ایران کہاں گیا, میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیے, یہاں کے بادشاہ صدر ایوب صاحب تھے, کہاں چلے گئے, صدر ضیاء صاحب تھے, کہاں چلے گئے. یعنی کسی نے رہنا نہیں ہے. جب یقین ہے کہ تم نے رہنا نہیں ہے تو پھر کون سی لالچ اور کہاں کس ہرس میں تم جو نا وہ دبے بیٹھے. لیکن کیا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو لوگ کہیں کہ واہ کیا انسان تھے, کیا پرسنالٹی تھی, کیا محبت بھرا دل تھا. بات وہی تو چیز ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جب لوگوں کے نام لیتے ہیں تو جیسے کہ الیگزینڈر دی گریٹ, یہ وہ, ہاں اس نے بہت سی چیزیں فتح کی, لیکن لوگوں کے دل تو نہیں فتح کر پایا نا. بالکل. اور میں بھی آج چونکہ میری کوشش ہے کہ میں فقراء کے, اب چونکہ میں پنجاب میں ہم نے بہت سفر کر لیا, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے ہم آئے مصر, مصر سے ترکی, ترکی سے ایران, پھر افغانستان, انڈیا. اچھا ایک سوال ہے, اگر ایک ایسے کریں کہ ابھی کلام سنتے ہوئے ہم بریک میں جائیں اور پھر بریک کے بعد آ کے آپ بتائیں کس کا کلام اور کیا. ذرا تھوڑا سا چونکہ یہ آپ سمجھیے کہ تاک بھی آج ہے اور آخری تاک راتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے لیلۃ القدر کو. تو میں ایک پنجابی کا کلام, بڑا سادہ کلام, اور اس میں چاہتا ہوں کہ ایک دعائیہ کلمات ہیں. دعائیہ کلمات کتنے بے تکلف ہے آپ سنیے گا. ہاں سونیا کرم کما دے تیرا کی جانتا, ہاں سونیا کرم کما دے تیرا کی جانتا, اجڑی جھونک وسا دے تیرا کی جانتا, اجڑی جھونک وسا دے تیرا کی جاندا. تے ستیاں ہویاں خواباں دے وچ آ کے تے ستیاں ہویاں خواباں دے وچ آ کے تے کی کر ستڑے لیکھ جگا دے تیرا کی جاندا, ستڑے لیکھ جگا دے تیرا کی جاندا, اجڑی چوک بسا دے تیرا کی جاندا. یہ سرکار کے اختیار کی بات کر رہا ہوں. کیا کلی مست ملنگا دی وچ, اب یہ وہ والی کلی نہیں, یہ والی کلی. کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا, اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا, اجڑی جھونک بسا دے تیرا کی جاندا. اور اس کا آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں. جیڑے ویکھنا چاہندے آقا اونا نو, جیڑے ویکھنا چاہندے آقا اونا نو, اپنا شہر وکھا دے تیرا کی جاندا, اپنا شہر وکھا دے تیرا کی جاندا, اجڑی جا
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. یہاں پہ میں ضرور کہوں گی میری جو بہت ہی پیاری سی میک اپ اور ہیئر کی رات کو میرے ساتھ بہن ہوتی ہیں میری زینت آپا یہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کی, ان کا اسپیشل تھینک یو کرنا چاہوں گی جو وہ مجھے برداشت کرتی ہیں سحری کی ٹرانسمیشن میں. یہ بڑی ٹف ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ایک تو مجھے برداشت بھی کرتی ہے اور 24 گھنٹے میرے سر پہ دوپٹے جو ہے وہ سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو اسپیشل شاؤٹ آؤٹ ٹو مائی لولی زینت آپی. کیا خوبصورت آپ نے مقدس بھائی کلام پیش کیا بریک سے پہلے, اتنا سمپل, اتنا پیارا. اصل میں فارسی سن سن کے نا آپ بھی پریشان ہو رہی تھی جی, تو میں نے سوچا کہ ماں بولی میں بھی کچھ جو ہے نا ویسے نہیں آپ دونوں ایکسٹریم پہ چلے گئے نا. ابھی تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی ماں بولی اردو ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجابی یا سندھی یا جو بھی. جی ہاں بالکل. لیکن اس میں بطور خاص میں آپ کے کس کا کلام ہے؟ یہ رفیق صاحب ہیں, ان کا رفیق ضیاء صاحب, اور یہ اسپیشلی اس نے لکھا میرے لیے تھا کہ یہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ. تو آج میں بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, یہ آپ توجہ کیجئے گا, اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہم شکریہ ادا کریں اس ادارے کا کہ جس نے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے نا دور کر دی اس بنا پہ جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ فقیر کی فکر کوئی رب کے قانون کی بغاوت کا نام ہے. یہ سمجھنے کی بات, پھر سے بولے, یعنی فقیر کی جو فکر ہے جی سمجھا یہ جاتا تھا کہ فقراء جو ہیں شاید کو رب کی قانون کی بغاوت کا نام بھی ہے. اچھا, یعنی ان کو جنرل شریعت سے ہٹ کے یہ لوگ ہیں, شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں. جبکہ ہر فقیر, آپ دیکھیے جس کا میں نے ذکر کیا, بلے شاہ ہو, وارث شاہ ہو, آپ رحمت اللہ علیہ, اپنا سلطان العارفین ہوں, یہ 7 سال کی عمر, بابا فضل شاہ ہوں, 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو شاعری کا جو شغف یا شوق پیدا ہوا ہے قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے. سب سے بڑی بات ہم یہ سمجھتے ہیں, اب دیکھیے مثلا, اور کیوں انہوں نے انتخاب کیا, کوئی سسی پنو کو کر رہا ہے, کوئی ہیر رانجھا کو کر رہا ہے, کوئی لیلا مجنو کو کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے. جو آپ کے مزاج کے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی فقیر جو ہے نا وہ قرآن کو ہٹا کے کو اپنا وہ جو نا وہ سلسلے کو آگے نہیں اپنی کوئی تھیوری نہیں مارے گا, کبھی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں. جیسے سلطان اور عارفین فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ حسن دے کے رومن لے ہوئی تے کو دتا کس دلاسا ہو, عمر بندے دی انج وی وہانی جیوں پانی وچ پتاسا ہو, اب کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب پتاسا کیا ہے, دیکھیں کتنی سادگی سے اس آیت کا ترجمہ ہمیں سمجھا دیا کہ عمر بندے دی انج بھی وہانی, یعنی بندے کی عمر اس طرح بھی جو ہے نا وہ ختم ہونی ہے جی میں جیوں پانی وچ پتاسا ہو. پتاسا ایک چینی کی پروڈکٹ تھی جو شرینی میں بہت زیادہ تقسیم ہوتی تھی. اب اس کا کیا کیا کہ اس کو جو نا اگر پانی میں ڈال دے وہ اپنا وجود ختم کر جائے گا, گھل جائے. تو یہ زندگی ہے بندے کی. تو پھر تو اسی پہ مان کر رہا ہے, پھر تیری لالچ تیری ہرس بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ اصل میں فقیر کی گفتگو بڑی کیجول ہوتی ہے, ہاں اوکھی بات نہیں کرتے نا, سمپل بات کرتے ہیں, دل میں اتر جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. اس سے پھر لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے سمپل الفاظ میں یہ بات ہو گئی, تو ہم تو بڑی فینسی باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے یعنی اعتقاف کو میں نے دھرنے کا نام دیا, یہ فقراء کی زبان ہے. دھرنا, آپ بھی پریشان ہوئی بھئی, میں تو پوچھوں گی بعد میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی عام لوگوں تک اصل بات کو پہنچانا ہے کسی بھی طرح سے. اب دیکھیں جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ پتاسے کی بات ہو رہی ہے اور بیچ میں قرآن کی وہ عظیم ترین سورہ رحمان کی بات ہے جس میں کہا رہا ہے کہ عمر بندے دینج بھی بہانی جو پانی میں پتاسا ہو. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ویورز, بات جیسے کہ مقدس بھائی نے بہت پیاری بات کہی, دل میں بات اترنی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر پائیں. اب آج جیسے ہم لالچ و حرص پہ بات کریں گے, لالچ کیا ہے, حرص کیا ہے, بڑے آسان الفاظ میں ہمارے اسکالرز ہمیں سمجھائیں گے. کیا کہا گیا ان چیزوں کے بارے میں, کیا سزا ہے, اور کیسے ایسی بری چیزوں سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں. ہم گفتگو کو کیوں سمپل رکھتے ہیں تاکہ جو بھی اس وقت ٹی وی پہ اس بات کو دیکھ رہا ہو اس کے دل میں بات اتر جائے, یہ نہ ہو کہ وہ دماغ میں سوچتا رہے کہ یار یہ بڑی کوئی فلسافیکل ڈیپ بات کی ہے,
بندہ وہ ایک لائن کو ہی سمجھنے میں پورا دن گزار دے, دل میں وہ جو کہتے ہیں نا سوات مٹی بات اترنی ہے. دیکھیں اللہ کو ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, ان سے دعا کر رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے, میں کہتا ہوں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ادارے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوگی. اب فقیر کو کوئی خدا مان کے کوئی نہیں جا رہا, اللہ والا مان کے جا رہا ہے, اللہ مان کے کوئی نہیں جا رہا. کسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ تو کیا سمجھ کے جا رہا ہے, وہ کہ جی اللہ کے بندے ہیں یہ. کبھی بھی اس بات کو اور وہ اپنے آپ کو بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اب کوئی انسان نعوذ باللہ توبہ استغفار اس کو وہ لیول دینے کی کوشش کرے تو وہ اس انسان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس بیچارے فقیر کی غلطی نہیں ہے جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں اور میرا رب, ہاں میں اور میرا رب, میرا رب اور میں, یہ نہیں کہ میں رب بن گیا ہوں توبہ استغفار. یہ کنفیوژنز دنیا اور سوسائٹی کی ہوتی ہیں. جی ہاں, تو یہی وجہ ہے کہ آج اتقاف بیٹھیے اور یہ سوچ کے بیٹھیے کہ رب کی بارگاہ میں ہم بیٹھ گئے ہیں. جیسے میں نے کہا لفظ بے شک ظاہراً تو بہت سخت تھا, دھرنا دے کے بیٹھے, بارگاہ خداوندی میں بیٹھے, اللہ مجھے معاف کرے گا تو میں اٹھوں گا یہاں سے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو فقیر عام فہم, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے, وہ جب بھی کسی کو سمجھانا چاہتا ہے نا وہ اسی نظر سے سمجھانا چاہتا ہے جس طرح کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کا دور تھا, حضرت عیسیٰ کا دور تھا, حکمت کا دور تھا, جو بھی یعنی اس قدر حکمت جو ہے وہ عروج پہ تھی کہ ہر بیماری کا علاج انہوں نے دیا, لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا. بالکل. حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے کہا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. کھڑا ہو کہا ہاں, کیونکہ لوگ مانتے ہی معجزات کو. حضرت موسیٰ کا معجزہ جادوگری کا یعنی دور تھا, وہ حضرت موسیٰ کو عصا دے کے بھیجا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, تیز آگے بڑھنا کو پارٹ کر دیا ہے, دریا کو, جی ہاں ریڈ سی کو پارٹڈ, ریڈ سی. ٹھیک ہے. اب میں بہت جلد, میں فوری طور پہ برے صغیر میں آنا چاہتا ہوں. اب یہاں پہ بھجن گائی جاتی تھی ساز اور آواز کے ساتھ. فقیر نے کیا کیا, جو سنے والی بات ہے, فقیر نے یہ کیا کہ جس ساز اور آواز سے بھگوان کی بات ہوتی تھی اسی ساز اور آواز سے رحمان کی بات کر دی. اور یہی وجہ ہوئی کہ اب برے صغیر میں 99% جو مسلمان ہوئے فقیر کی نظر اور کرم سے ہوئے, کہ اب جس سے لوگ عادی تھے نا اسی ساز و آواز کے ساتھ رحمان کی بات سنائی اور اس کی وحدانیت کا بتایا کہ وہ کون ہے. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایک مقدس بھائی ریز کر رہے ہیں. ویورز, گھر میں اگر ہم بچوں کو بھی دیکھیں, جب ہم فالوورز کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. بچے کو بھی جب آپ نے بات سمجھانی ہے یا اس کو کسی طرف مائل کرنا ہے, اگر آپ چیخ کے کریں گے, ڈانٹ کے کریں گے, روب جھاڑ کے کریں گے, بچہ اس طرف نہیں آئے گا. لیکن جو چیز آپ خود کر کے دکھائیں گے اپنے بیہیویئر سے, اپنے رد عمل سے اور محبت اور پیار سے سمجھائیں گے تو بچہ بھی اسی طرف مائل ہوئے گا. تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ کیسے ینگر جنریشن کو لے کے آئیں, محبت سے, پیار سے, خلوص سے, ڈرا کے دھمکا کے نہیں. یہ میری ایک ناقصی رائے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں انہوں نے نوجوانوں کی جو ہے نا نفسیات کو پڑھا, اور اس کے بعد وہ قصہ کیا لکھ رہے ہیں, لیلا مجنوں محبت کا قصہ ہے, شیریں فرات محبت کا قصہ ہے, اور ہیر رانجھا محبت کا. اب کون کر رہی ہے, وارث شاہ, بلے شاہ, بابا فضل شاہ. اب کیا لکھ رہے ہیں, اب سمجھا وہ قرآن ہی کی بات رہے ہیں. اب رانجھا جیسے نہیں آپ کہتے ہیں وہ دل کا رانجھا, وہ رانجھے کو راضی کرنا, اصل میں وہ خدا کو راضی کرنا ہے. یہ جو انداز ہیں یہ فقراء ہی کے پاس ہیں, اور یہی وجہ ہے. میں علماء کا اپنا کردار رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو مسلمان کیا ہے وہ فقیر کی نظر اور فقیر کے کرم سے کیا ہے, اور فقیر نے زیادہ کردار پیش کیا ہے. بے شک, گفتگو نہیں, کردار. تو میں مختصراً آج میرا جی چاہتا ہے کہ تفصیل میں جائے بغیر بابا وارث شاہ. اچھا, آج میرا جو جن سے میں نے محبتیں سمیٹ لی ہیں نا, میرا جی چاہتا ہے کہ میں بزرگ جو 60 سال سے اوپر ہیں اور وہ لوگ جو ہیر رانجھا سنا کرتے تھے اور حضرت وارث شاہ کے کلام, اور حضرت وارث شاہ کو
یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے یعنی پنجاب کے شیکسپیئر ہیں، اور آپ بالکل جائز کا ہے۔ اب ان سے بھی اچھا، کاش کے وقت ہوتا میں بتاتا کہ ان سے بھی پڑھ کے صوفیاء نے لکھا ہے، لیکن چونکہ وارث شاہ معروف ہوئے، انہوں نے آسان اور عام فہم زبان میں سب کچھ لکھا، ورنہ میں بابا فضل شاہ کی یہاں پہ بات نہ کروں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی۔ بابا فضل شاہ ایک لفظ کو 20 دفعہ استعمال کر رہے ہیں، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پے پھل تے پھل پھل بویں باد خزاں ہی بلبل یاد تینوں اتھے عملاں والے دفتر کھل پیسن تے گیسن عدل دی تل تینوں تے جدا نام صراط المستقیم وہی لنگنی پیسی یا پل تینوں۔ تو پھر اپنی نفی کر کے کہتے ہیں فضل شاہ تو سید بن کے پھل بیٹھوں جے تو سچ پوچھے یہی یہ پھل تینوں۔ اول ہم اول حمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سو جگ دا مول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا معشوق ہے نبی رسول میاں عشق پیر فقیر دا مرتبہ مرد عشق دا بھلا رنجول میاں کلے تنہا دے باغ تنا دے باغ قلوب اندر جنہ کیتا اے عشق قبول میاں اور بطور خاص یہ نعت رسول مقبول والی جندے حق نزول لولاک کتاب کر کے مرتبہ بڑھا دیتا مدعا دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لالچ اور حرص۔ ویسے تو ہم اسی پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ٹیچرز، ہمارے گائیڈز، ہمارے مینٹورز اب ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی لالچ اور حرص ہے کیا، اس کے بارے میں کہا کیا گیا ہے، اور کیسے ہم ایسے سوشل ایول سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے یوتھ کو بھی بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ
لیٹر سٹیج ان لائف 65-70 پلس ہو جاتے ہیں تو بہت سی جو نیگیٹو کام ہیں ان سے اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن 60-70 سال تو زندگی کے یہ کام کرتے ہوئے گزار دیے ہوتے ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یوتھ جو ہے اور جو ینگر جنریشن ہے اسی سٹیج پہ ہم غلط کاموں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں رادر دین ہم زندگی کے لاسٹ جو سٹیجز ہوتے ہیں ان میں جا کے یہ سٹیپس اٹھائیں؟ خیر، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا حمدانی ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے مولانا سید فہیم الحسن تھانوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمیں جوائن کیا ہے پیاری سی نورینہ امتیاز نے سلام پیش کرنے کے لیے. السلام علیکم بیٹا. تو ہم آپ کی طرف آئیں گے لیکن پہلے ذرا اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں. علامہ صاحب، لالچ و حرص، سب سے پہلے تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کر لیں کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے انسان کو بہت سے ملکات کے ساتھ، بہت سی طاقتوں کے ساتھ جبلت میں رکھ کر دنیا میں بھیجا، اور جبلت انسانی میں چیزوں کو معتدل رکھنے کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے 1,24,000 پیغمبر، اسی جبلت میں رکھی ہوئی قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے بھیجے. اسی طرح انسان کی خود جبلت میں حرص موجود ہے، یعنی جس کو لالچ اردو میں کہیں گے اور حرص عربی کا اس میں کہیں گے، خود موجود ہے. اسی لیے علماء نے حرص کو 2 قسمیں قرار دی ہیں، ایک حرص مذموم، ایک حرص غیر مذموم. حرص مذموم یعنی وہ کہ جس کی ذم کی گئی ہو، جس کی بتایا گیا ہو کہ یہ بری چیز ہے، جس کی مذمت کی گئی ہو. اور غیر مذموم کہ جس کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ اس کے لیے خود انسان کے اندر خدا نے وہ اس جبلت کو رکھا ہے. یعنی اگر آپ اس کو بالکل ایکسٹریم پہ جائیں گے تو یہ چیز بری ہے حرص، اور بالکل بے اتنائی کریں گے تو پھر انسان بے اتنا ہو نہیں سکتا، کیونکہ فطرت انسان میں یہ چیز موجود ہے. یعنی خود یہ اشتہا، بھوک کا لگنا، یہ انسان کی حیات کے لیے ہے. لالچ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو حرص کہہ رہے ہیں، یہ انسان کی عروج اور ترقی کے لیے ہے. اب اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب کسی چیز کا آپ کے پاس موجود ہونا اور آپ کا اس کے لیے چاہنا اس سے بڑھ کر کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ اس حیثیت سے آپ کی حیثیت کے بھی مطابق نہیں ہے، پھر آپ اس کو اپنے لیے طلب کریں، یہ لالچ کہلائے گا. اور اس کے حوالے سے جو فقہا نے کہا کہ جو حرص مذموم ہے یہ ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے نہ صرف کردار کو تباہ کر دیتی بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی فنا کر دیتی ہے، اور انسان کسی منزل پر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ انسان لوگوں کی نگاہ میں عزت اور شرف پا سکے. بالکل صحیح. جی، اگر ہم مولانا صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلیں، ڈیفینیشن مزید اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لالچ اور حرص سے بچنے کا کوئی اگر طریقہ بتایا یا انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں یہ بات فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ لالچ اور طمع سے بچو، اس لیے کہ پہلی جو قومیں ہیں وہ اس کی وجہ سے تباہ ہو گئیں. لالچ کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں اور ان میں بخل کی جو فطرت تھی وہ نکل کے آ گئی اور وہ بخیل ہو گئے. قرابت داری ان میں سے ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے وہ حقوق مارنے لگے. ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو 2 وادیاں بھر کے سونے کی دے دے تو وہ تیسری وادی کے لیے حرص اور لالچ اور طمع کے اس کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ چاہے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی سونے کی کہیں نہ کہیں سے مل جائے. اور ایک غالباً روایت ہے کہ لالچی کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی نیت کو کوئی چیز دنیا میں نہیں بھر سکتی. لالچ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مذموم بھی ہے اور غیر مذموم بھی ہے، لیکن ہم نے تو بچپن سے جب بھی لالچ کا ٹرم سمجھتے ہیں اس کو نیگیٹو کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا ہے. جی آپ یہ دیکھیے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. وہ تمہارے لیے حریص ہیں رؤوف الرحیم بن کے، یعنی تمہارے اوپر کوئی رحمت کی کام ہو، تمہارے اوپر کوئی
اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں، وہ اس کے لیے حریص ہیں، یعنی وہ حرص کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کہ میری امت بخشی جائے اور میری امت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپا لے۔ تو ہر وہ کام کہ جو نیک ہے، جس سے جو انسان کا مقصود ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی اس عبادت اور اس کو بندہ بنانے میں اور اس کی بندگی میں، اور اس نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورے کرنے میں جو بھی وہ کوشش کرے، اس کے اندر وہ دوسروں کی حرص کرے، دوسروں کے لیے وہ سوچے کہ اچھا یہ تو اتنا کام کرتا ہے اللہ کا، میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں، وہ بڑا رئیس تھا اور بہت صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن خواب میں اسے جنت میں کہا کہ تیرا ایک مکان ہے بہت بڑا، اور ایک بہت بڑا محل اس کو دکھایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جب وہ محل دیکھا تو دیکھا کہ ویسا ہی بالکل اس کے سامنے ایک اور محل موجود ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا اللہ میں تو اتنا سخی ہوں، میرا یہ محل ہے، یہ دوسرا محل کس کا ہے جو بالکل بعینی ایسا آئیڈینٹیکل ہے، تو یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سامنے جو ایک شخص رہتا ہے جھگی ڈال کے اور انتہائی غریب آدمی ہے، یہ اس کا ہے۔ اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ اب اس کی جب آنکھ کھلی اور وہ دوڑا گیا اس شخص کے پاس کہ تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں کیا عمل کروں گا، میں تیرے جیسا سخی بن ہی نہیں سکتا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی ایسا دیندار بھی نہیں، کوئی ایسا نیک بھی نہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اس سے جا کے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ، کہا کہ جا کے اس غریب سے پوچھو کہ کیا تو اس بات کی حرص کرتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ تیرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں خرچ کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے آگے بڑا روتا ہوں کہ اللہ دیکھ تیرا یہ نیک بندہ، تو نے اسے مال اور دولت دیا، یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اگر تو مجھے بھی دیتا تو میں خرچ کرتا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف اس آرزو کے اوپر، اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر، تو یہ وہ حرص ہے۔ لیکن مضموم کیا ہے کہ انسان کسی کی ترقی دیکھے تو اس کو تکلیف شروع ہو جائے، بے چین ہو جائے، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، پریشان ہو جائے، اس کے خلاف وہ کرنے لگے۔ اپنی ترقی دفتروں میں اور اداروں میں لوگ اپنی ترقی کے لیے سوچتے ہیں کہ جی دوسروں کے بارے میں کچھ قسم، لیکن انفارچونیٹلی آج کل کی سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت افسوس کے ساتھ 95% کیسز یہی ہوتے ہیں نا۔ کاش لوگ اس چیز کا حرص کرتے، یا یہ ان کے دل میں لالچ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنے خوش ہوں گے اگر میرے پاس اور ہوتا اور میں اور کرتا یا کرتی۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اور ہوتا کہ میں ساتھ والوں کو سڑا سکوں کہ میرے پاس تمہارے سے بھی بہتر گاڑی آ گیا، تمہارے سے بھی زیادہ زیور آ گیا، تمہارے سے بھی زیادہ بڑا مکان آ گیا۔ خیر، اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور پھر بریک کی طرف چلیں گے۔ نورینہ، امتیاز کی طرف چلتے ہیں۔ قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ، اللہ 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 protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this please, Allahu Allah Allah, Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah, ma fi qalbi ghayr Allah, Allahu Allah Allah, Noor Muhammad sallallahu, Allahu Allah, La
الہ الا اللہ اللہ اللہ. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. اس کے سب نشان ہے. اللہ اللہ. سب دلوں کی جان ہے. اللہ اللہ. اللہ اللہ اللہ. املا قلبی بالیقین. اللہ اللہ. ثبتنی علی هذا الدین. اللہ اللہ. واغفر لی والمسلمین. اللہ اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ. اللہ اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ. اللہ اللہ. نور محمد صلی اللہ. اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ. اللہ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں جے ہووے کوئی آقا ساریاں نو ہے اے نا پتا آقا مینوں تے ہے اے نا پتا آقا تیرے
نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواں عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے سارے نبیاں نوں ہی کہنا پیا سارے نبیاں نوں ہی ایہو کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ظہیر سہروردی بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی تو ہم بات کر رہے تھے لالچ و حرص کی دیکھیں بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب ہم تو نیگیٹو کانٹیکس میں ہی بات کریں چلے کچھ کیسز میں لالچ و حرص جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے اگر وہ صحیح چیز کے لیے ہو لیکن سوسائٹی میں 95% لوگوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے جو 5% ٹھیک جا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ٹھیک جا رہے ہیں تو جو لوگ لالچ اور حرص کو اپنی زندگی کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے اب مجھے وہی چیز چاہیے کچھ بھی ہو جائے وہ چیز میں نے اچیو کر کے رہنی ہے اور گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھیں فیملیز کو ڈسٹروائے ہوتے ہوئے دیکھیں بھائی بہن یوتھ میں آپس میں بات کرنا چھوڑتے ہیں اور آخری سانس تک ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے ماں باپ اللہ معافی دے توبہ استغفار ماں باپ کا اس دنیا سے جانے کا انتظار ہوتا ہے کبھی کب ماں باپ سے جان چھٹے تو ہمیں ہمارا حصہ ملے یا جائیداد ملے کچھ اس پہ بھی تو ہمیں گائیڈ کرے صحیح اچھا اس میں ایک جو حرص کے حوالے سے ہے چونکہ ہماری اردو محدود ہے اور ہم یعنی اس میں ایک لفظ کو ایک مفہوم استعمال عربی جو ہے وہ فصیح زبان ہے میری اردو بہت لمیٹڈ ہے آپ لوگوں کی اردو بالکل بھی لمیٹڈ نہیں وہ انگلینڈ کی ہے پھر وہاں پہ کینیڈا کی شاید تو انگلش آپ کی زیادہ ہوگی انگلش بھی خیر ایک وسیع زبان ہے ایک وسیع زبان ہے عربی جو ہے وہ تمام زبانوں میں تقریباً فصیح اور بلیغ زبان ہے اس لیے اس میں حرص کا جہاں اس میں حسن کا معنی نکلتا ہے وہاں قب کا معنی بھی حرص سے نکلتا ہے
یعنی جب آپ لالچ کہیں گے تو پھر وہ جو لالچ ہے وہ لالچ ضم کے ہی معنوں میں آئے گا، وہ کب ہی کا معنی دے گا۔ اب لالچ میں جو ہے وہ آپ اس کے لیے بڑی ایک خوبصورت سی مثال امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیان کی ہوئی وہ عرض کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ میں عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ خدا کے خوف سے کرتا ہوں، میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ ہے ہی لائق عبادت، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بر انسان عمل جنت کے لالچ میں بھی کرتا ہے، بر اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو بات آپ نے فرمائی اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حرص بحیثیت جمی جو ہے اس میں اکثر ضم ہی کے معنوں میں آتا ہے، حرص کی مذمت کی گئی ہے۔ حرص کیا ہے؟ یعنی انسان جس چیز کا لالچ کرتا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہیں اور اس کا وہ لالچ کرے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال سمپلی سے دیتا ہوں۔ ایک علامہ شیخ عبدالحسین خانصاری ہیں، ان کی حکایتوں کی کتاب ہے، تو اس میں یہ انہوں نے روایت لکھی، ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ حکیم تھا، حکیم شیرازی، بہت معروف حکیم گزرا ہے، ان کے نسخے جو ہیں وہ بڑے آج بھی کارگر ہیں، اس حوالے سے طب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ان کا۔ کہتے ہیں جب ان کی زندگی کے آخری لمحہ تھا تو وہ علیل تھے، تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر میں گیا، تو وہ اپنے عزیز سے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچا ہوا سامان ہے نا اس کو بھی بازار میں بیچ دو، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے یا شفا مل جائے یا میری دنیا سے جو ہے وہ جانا خلاصی ہو جائے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے مایوس کیوں ہو اور یہ سارا سامان کیوں بیچنا چاہ رہے ہو؟ اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کربلا، چونکہ کربلا میں رہتے تھے، کربلا میں ایک وبا پھیلی تھی اور اس کا علاج جو حکماء کے نزدیک اس وقت دریافت ہوا تھا وہ لیمبو کا رس تھا، اور میرے ذہن میں آیا کہ میں اس حوالے سے کس طرح کما سکتا ہوں، لیمبو میں سے جو رس نکلا وہی نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک خوشبو بنائی کہ جو میں پانی میں شامل کرتا تھا اور اس پانی کو شیشے میں بند کر کے اس میں خوشبو ڈال کے، عطر وہ ڈال کے اس کو لیمبو پانی کے خوشبو دے کے پانی کو تو وہ بیچتے تھے، اس سے میں نے پیسہ کافی کمایا تھا، اور کچھ لوگوں کو اس سے شفا بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو مطلب اس میں شفا نہ ہوئی، تو وہ جو پیسہ کمایا، اور آج میری حالت یہ ہے کہ میرے گھر کا سارا سامان بک گیا اور اب یہ تھوڑا سا سامان رہ گیا ہے، اسی لیے میں اس کو بیچ رہا ہوں، چونکہ میں نے وہ لالچ اور طمع میں لوگوں کو دھوکہ دے کے کمایا تھا، اور آج وہ طمع کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بیماری میں وہ سارا کچھ لٹا بیٹھا ہوں۔ اچھا، میں اس بات کو یہیں سے پک اپ کروں گی کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے ارجنٹلی۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس آپ کو بات کو کنکلوڈ کرنے دوں گی پراپرلی۔ سہیب رضا قادری نے جوائن کیا۔ السلام علیکم بھائی۔ علامہ صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا جو آپ نے واقعہ شیئر کیا ویورز کے ساتھ، ذرا اس کو اگر کمپلیٹ کر دیں کہ آپ لالچ کر کے چیز حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پھر وہ چیز راس نہیں آتی۔ جی ہاں، وہ شیخ عبدالحسین خانصاری کا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ایک معروف طبیب جس کا شہرہ تھا اس کے پاس تشریف لے کے گئے، تو اس کے گھر کا کچھ سامان بچ گیا تھا اور وہ اپنے عزیز سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی بیچ آؤ، باقی سامان سارا بک گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مایوس کیوں ہو اور یہ سارا گھر کا سامان کیوں بیچے جا رہے ہو اور یہ کیا سلسلہ ہے تم؟ اس نے کہا کہ میں کربلا میں ایک وبا پھیلی تھی اور اس وبا کا یہ تھا کہ علاج لیمبو کا رس تھا، تو میں نے ایک عطر تیار کیا، خوشبو تیار کی جس کو پانی میں مکس کر کے اس کو لیمبو کے پانی کا شو کر کے وہ بیچتا رہا، اور میں نے اس سے پیسہ کمایا تھا، اور وہ میری بیماری اتنی طویل ہوگی کہ سارا میرا پیسہ کمایا اس پہ خرچ ہو گیا، اب یہ کچھ بچ گیا اور میں اتنی کرب میں ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں، تو سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ بک جائے اور میرا وہ کرب کم ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب جنگ احد ہوتی ہے، جنگ بدر کے بعد دشمن اپنے زخم چاٹتا ہوا جب بھاگ کے آتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مارکے میں وارد تشریف فرما ہوتے ہیں، تو 50 افراد کو نامزد کرتے ہیں ایک درے کے اوپر اور فرماتے ہیں کہ کسی صورت یہ درہ نہیں چھوڑنا، اور جب کیا ہوتا ہے کہ جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے اور مسلمان فاتح ہو جاتے ہیں، مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اوپر کھڑے 50 افراد متوجہ ہیں جی وہ سامان نیچے سمیٹ رہے ہیں، تو وہ رسول خدا کے حکم کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر اس مال غنیمت کی حرص اور لالچ اور طمع میں مال سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم اس میں سے اچھی چیزیں اٹھا لیں، وہ مقتولوں کی زریں اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں اور یہ اٹھا لیں۔ حضرت عبداللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کو سمجھاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یہ 17 افراد صرف وہاں پہ رہتے ہیں، باقی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ خالد بن ولید
اس وقت مشرک ہوتے ہیں، وہ جب گزرتا ہے دیکھتا ہے درا خالی ہے، وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. وہی جو حرص اور لالچ میں جا کے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اسی کی تلوار کی زد میں آ جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سمیٹا ہوا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی، بہت سے لوگوں کی زندگی کے واقعات ہیں، انسان کوئی بھی چیز طمع کے ساتھ لے لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے نصیب میں ٹھہرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نصیب میں نہ آئے، اس کے حصے کی وہ چیز نہ ہو. کیا ایسا بھی ہوتا ہے مولانا صاحب، کیونکہ اگلے مرحلے میں سوچ رہی ہوں کہ اس والے پورشن میں ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے پھر کلام کی طرف ہی جانا ہے، صرف ایک سمپل سے سوال کا جواب دیں کیونکہ بریک کے بعد میں آپ کے پاس ہی آؤں گی کہ پھر اس بیماری سے بچے کیسے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ ریئلائزنگ، احساس نہ آپ کو ہوا ہو کہ آپ نے لالچ کی وجہ سے کسی چیز کو اچیو کیا ہے اور پھر بھی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے؟ جیسے کہ کسی نے گھر بنانا شروع کیا، میں نے یہ دیکھا تھا کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے، گھر بنانا شروع کیا، وہ گھر کی کاسٹ آ رہی تھی 1.5 کروڑ، لیکن خرچہ ہو گیا 3 کروڑ کا، 1.5 کروڑ آلموسٹ نقصان ہوا. تو میں نے ان کے منہ سے یہ سنا کہ پتہ نہیں شاید کہیں میں نے لالچ یا ہرس کیا ہوگا یا کچھ ایسا کیا ہوگا جو مجھے یہ رقم راس ہی نہیں آئی. ایسا بھی ہوتا ہے کیا دیکھیے کہ وداؤٹ نوئنگ بھی آپ کو سزا مل جاتی ہے؟ یہ چیز ممکن تو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انسان کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ چنے اور اس کا دل اور اس کا جو نفس ہے اور اس کا جو دل کے اندر جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس کا ضمیر ایک دفعہ اس کو ضرور جگانے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کی جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ جی میں نے لالچ کیا، شاید ہو سکتا ہے لا علمی میں کوئی لالچ کیا اور اس سے مجھے نقصان ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص تو پہلے ہی اتنا کانشیس ہے کہ وہ لالچ نہیں کرتا اور وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اگر وہ اس طرف جانے والا ہوتا تو وہ پھر یہ بات نہ کہتا کہ میں نے لالچ سے کمایا تھا، لا علمی میں کوئی چیز ایسی ہو گئی ہوگی. اس قسم کے نقصانات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور امتحان اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا کہ مال ہے، انسان کی اولاد ہے، انسان کی جانیں، تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ انسان میرے خیال میں شاید کہ لالچ اور طمع اور یہ چیزیں جو ہیں وہ غیر ارادی طور پہ نہیں کرتا، اس کے لیے سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. یہ پراپر سکیمنگ اور پلاننگ ہوتی ہے. اچھا ویورز، اب بریک کی طرف جانا ہے، کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو پھر اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. پھر اس سے بچے کیسے؟ یہ جو ایک سوشل ایول ہے یا ہماری پرسنالٹی میں ایک فلا ہے، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں لالچ اور ہرس چھپا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کریں یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. جی بھائی. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم اب یہ جاننا چاہیں گے کہ لالچ اور ہرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، لیکن پہلے ویلکم کرتے ہیں سید نعمان آصف ظہوری کو. السلام علیکم. آج ہم پروگرام کو کلوز آپ سے ہی کلام سنتے ہوئے کریں گے، لیکن پہلے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لیں. ویلکم ٹو دا پروگرام بچے. اوکے، تو علامہ صاحب اگر ہم نے مولانا صاحب اگر ہم نے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا ہے تو کنکلوژن تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ سلوشن کیا ہے. دیکھیے، لالچ کا جو سلوشن ہے یا اس کا جو حل ہے وہ انسان قناعت کی طرف آئے
اور انسان توکل کی طرف آئے۔ توکل سے مراد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور قناعت سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس کے اوپر اس کو بھروسہ کر کے اور اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ جی اس فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے تو میں بھی ہر صورت اس کو لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی خراب کر رہا ہے، سکون کو بھی وہ غارت کر رہا ہے۔ تو اگر وہ قناعت کو اختیار کرے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، تو آپ نے کبھی دولت کی طلب نہیں کی، آپ نے کبھی کسی جاہ کی یا کسی اور۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب مال اور حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور کسی عہدے کی محبت، کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں کمشنر بن جاؤں، میں فلاں مجھے عہدہ، کہا یہ دو چیزیں اگر انسان کے دل میں آ جائیں تو کہا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیں تو وہ اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنی یہ دو بری عادتیں انسان کا جو خصلتیں جو ہیں یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو جب انسان ان چیزوں کی طرف چلتا ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اپنے معاشرت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر اپنے اصول اور ضابطوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے مولانا صاحب، وہ جیسے بچپن میں ریممبر کہ جب ماں باپ گائیڈ کر، کتنی بار میں بچپن میں کیوں چلی جاتی ہوں، شاید آج کل بچپن یاد بہت آ رہا ہے، بڑھاپے کی طرف جو جا رہی ہوں، تو مولانا صاحب آئی ریممبر ماما یوز ٹو سے کہ بچوں سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ گیٹ وے ہے ٹو ڈرگز، اگر سگریٹ پئیں گے تو یہ وہ دروازہ ہے جس کو اگر آپ نے کھول دیا نا تو پھر آپ سارے نشوں میں اور غلط کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح لالچ کو اگر دیکھا جائے تو کیا یہ ایک گیٹ وے نہیں ہے؟ لالچ کی وجہ سے انسان پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، چکاری بھی کرتا ہے، قتل و غارت کی طرف بھی چلا جاتا ہے، تو یہ گیٹ وے نہیں ہے ٹو آل ایولز؟ یقیناً بالکل ایسی بات ہے کہ بہت سی، میں نے عرض کیا نا کہ بہت سی انسان کی خصلتوں کو بگاڑنے میں لالچ اور انہی چیزوں کا حرص کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اور بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ہم رول ماڈل بنیں، ہم بچوں کو قناعت کر کے دکھائیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے لیے یہی کافی ہے، دوسرا ایک کے پاس اگر وہ ہے تو وہ اس کا نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو لینے کے لیے ہم کسی غلط راستے پر چلیں، بہرحال یہ ممکن نہیں۔ قناعت ہو، یعنی جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس کے اوپر انسان اس کو سمجھے کہ یہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو، مجھے امید ہے کہ انسان اس چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ بالکل صحیح جی۔ جی یقیناً جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، قناعت کے ساتھ ایثار ایک ایسی نعمت ہے، اگر انسان اس کو اخذ کر لے تو انسان حرص سے، تمام لالچ، ان تمام عیبوں سے بچ سکتا ہے۔ جس جنگ کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، اسی جنگ کا ایک یہ بھی ہے کہ جب اصحاب پیغمبر واپس پلٹے جنگ میں تو کچھ زخمیوں کو دیکھا جو پانی پیاس کر رہے تھے، العطش کی صدا دے رہے تھے، تو اس میں ایک مشکیزے میں پانی لیا، تو پہلے ایک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دوسرے کے کانوں پہ، اس کے کانوں پہ دوسرے کی آواز آ گئی، کہا پہلے مجھ سے زیادہ وہ اس کے لائق ہے، پانی آگے چلا گیا، یعنی واپس آتے تک تینوں جام شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن ان کا یہ عمل کہ جو انہوں نے ایثار وہاں پہ پیش کیا، طمع سے ہٹ کے، لالچ سے ہٹ کے، اتنا معزز ٹھہرا کہ آج بھی جب ایثار کی مثال دی جاتی ہے تو انہی بزرگان کو، اصحاب پیغمبر کو یاد کیا جاتا ہے۔ بس اگر انسان قناعت کے ساتھ ساتھ ایثار سیکھ لے کہ لالچ میں نہ پڑے، دو جانوروں کی مثالیں انسان کے سامنے ہیں، ایک وہ جانور ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا، یہ پرند جو ہیں ان کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور وہ پرند ان کے پاس لالچ نہیں ہے، وہ اپنے ایک دن کا کھاتے ہیں اور اگلے دن آرام سے سوتے ہیں اور اگلے دن پھر اٹھ کے تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن اسی کے مد مقابل ایک نجس العین جانور ہے جو فقط خود نجس بلکہ پورا وجود اس کا نجس ہے، جس کو کتا کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ حرص کی مثال، اپنا لالچ کی، طمع کی بہت زیادہ ہے کہ اس کے منہ میں بھی ہوگا پھر بھی وہ دوسرے سے چھینے کی کوشش کرے گا۔ جو ہم بچپن میں مثالیں، آپ کی طرح میں بھی بچپن کی مثال دیتا ہوں کہ جو ہم نے کتابوں میں، نصاب کتابوں میں پڑھا کہ اور لالچ بری بلا ہے، کہ عنوان پہ ہم نے وہی واقعہ سب نے تقریباً پڑھا، اور اس کو انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ہم نے لکھا بھی کہ وہ اپنے منہ میں ہڈی لیے ہوئے نہر پہ سے گزرتا ہے اور پھر وہ بھونکتا ہے تو ہڈی اس کے نیچے گر جاتی ہے۔ یعنی انسان کی بھی حالت یہی ہے کہ جب میں یہی کہنے لگی تھی، یہ تو آپ نے انسانوں کو ڈیفائن اور ڈسکرائب، اللہ معافی دے، توبہ استغفار، ہر انسان کو نہیں،
لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں ان میں تو یہی دیکھا جاتا ہے ابھی اپنے ہاتھ میں چیز آئی نہیں ہوتی، وہ سانبھی نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے وہ والی چیز پکڑ لے. اور یہ جو ایک بھوک ننگ والا جو حالات ہو جاتے ہیں لوگوں کے شادی پہ کھانا جب کھلتا ہے تو شادیوں پہ اللہ توبہ استغفار، آدھی دنیا بھوکی مر رہی ہے، توبہ استغفار توبہ استغفار. ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم شادیوں پہ بھی کھانے کھا سکتے ہیں اور گھروں پہ بھی بڑے اچھے کھانے کھا سکتے ہیں، لیکن شادی پہ 1 ڈش کی اجازت ہے. انہی چیزوں کو روکنے کے لیے اتنی سی پلیٹ کے اوپر اتنی بڑی ڈھیری ہوتی ہے کھانے کی، اور 50% وہ کھانا ضائع ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اگر انسان رہے، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان انسان رہے. یہ انسان کے لیے اللہ کہتا ہے نا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. کہ میں انسانوں کی کثرت کو جہنم کی کھیتی بنا دوں گا، اس لیے کہ ان کے پاس دل و دماغ ہے، اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں اسے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں اسے سنتے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو انسان بنایا، یہ جانور ہو گئے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. اور یہی طمع لالچ انسان کو انسانیت کی معراج سے گرا کر اسفل السافلین کی گھاٹی میں پھینک دیتی ہے، اور پھر وہاں پہ نہ انسانیت رہتی ہے، نہ انسانیت کا مقام اور معراج انسانیت رہتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا اور گائیڈ کرنے کا. ویورز، کہنے کو لالچ اور ہرس بہت ہی سمپل سی باتیں ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں، اور اس حد تک کرتے ہیں کہ اپنی رشتہ داریاں، اپنے ارد گرد کے لوگ، اپنے معاشرے کو اور اپنی ذات کو بھی اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں، اتنا برباد کر دیتے ہیں کہ اٹس جسٹ ناٹ ورتھ اٹ. تو پلیز ویورز، ان چیزوں سے اجتناب کریں جو آپ کو آلریڈی پتہ ہیں کہ غلط ہیں. اور بہت ہی پیاری بات مولانا صاحب نے کہی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ایگزامپل سے سکھانا ہے. ہم خود اگر لالچی ہوں گے تو پھر ہمارے بچے بھی لالچی ہوں گے. اپنے بیہیویئر کو سیدھا کریں تاکہ کم از کم آپ اس پوزیشن میں تو ہوں کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا مجھے کبھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بھی نہ کیجئے. نہ کہ بچہ گھوم کے کہ ابا جی تسی کی کہہ رہے ہو، آپ نے تو اپنی بہن سے کتنے عرصے سے بات نہیں کی کیونکہ اس بیچاری نے اپنا حق مانگ لیا تھا. سو یہ بہت سوچ سمجھ کے آگے زندگی میں بڑھنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی زکوٰۃ دے کہ ہم اس ایج پہ سمجھ جائیں اور سنبھل جائیں جب ینگ ایج ہے، اور ہم ان چیزوں کا بینیفٹ زیادہ ریپ کر سکیں، نہ کہ بالکل لیٹر آن ان لائف جا کے سوچیں کہ اب ٹھیک ہو جانا چاہیے کیونکہ دنیا سے رخصت ہونا ہے تو جنت کے لیے تھوڑے ایفرٹس کرنے شروع کر دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویورز. اب ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے سید عثمان آصف ظہوری کو سنتے ہوئے. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا زہرا پاک کے صدقے آقا ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے رمضان میں محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں
تو نعتوں سے ہے پیارا آپ سے ناتا، آپ تو آپ تو ہے آتا ہے جل کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ اور ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں، سر پہ تاج شفاعت، تھامے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا، آیا شاہ ولایت۔ حسن حسین ہم سے کہتے ہرگز نہ گھبرانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا۔ اور نسبت کا فیضان تو دیکھو، خادم غوث جلے ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اولاد علی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں۔ آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ اور شب اسرا کا دولہا آگے آؤ کر لو زیارت، اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے پیچھے ملک طہارت، اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے پیچھے ملک طہارت۔ کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا ان سے مباہلہ، کبھی نہ کرنا ان سے مباہلہ، لعنت سے بچ جانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا۔ اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا۔ حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا آپ سایہ نہ جانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا۔